السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ زکوٰۃ کا بیان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے، 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 وسق سے کم غلہ میں زکوٰۃ نہیں۔ رواہ البخاری کتاب الزکوٰۃ۔ مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام میں زکوٰۃ نہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ رواہ البخاری کتاب الزکوٰۃ۔ زکوٰۃ دینے اور نہ دینے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا، پھر آپ سے کہا گیا کہ ابن جمیل اور خالد بن ولید اور عباس بن عبد المطلب نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن جمیل یہ شکر نہیں کرتا کہ کل تک وہ فقیر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی دعاؤں کی برکت سے اسے مالدار بنا دیا۔ باقی رہے خالد، تو ان پر تو لوگ ظلم کرتے ہو، انہوں نے تو اپنی زریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر رکھی ہیں، اور عباس بن عبد المطلب تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ان کی زکوٰۃ انہی پر صدقہ ہے، اور اتنا ہی اور انہیں میری طرف سے دینا۔ رواہ البخاری کتاب الزکوٰۃ۔ وسق مطلب 60 سا کا ہوتا ہے، اور سا 4 مد کا ہوتا ہے، اور مد بغدادی رطل کے مطابق 133 رطل کا ہوتا ہے، تو وسق 1600 رطل بغدادی ہوئے، اور بغدادی رطل 138.4 درہم کا ہے مرتب۔ فرس سے جنس مراد ہے، ورنہ ایک گھوڑے میں عدم زکوٰۃ پر کوئی اختلافات نہیں۔ ہاں، جب گھوڑے تجارت کے لیے ہوں تو ان میں بلا جماع زکوٰۃ واجب ہے۔ مسلمان پر کھجور اور جو اس سے صدقہ فطر کا دینے کا بیان۔ حضرت ابن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ آزاد یا غلام، مرد یا عورت، تمام مسلمانوں پر سا کھجور یا جو فرض کی تھی۔ رواہ البخاری کتاب الزکوٰۃ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا کھجور یا 1 سا جو کی زکوٰۃ فطر دینے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر لوگوں نے اس کے برابر 2 مد یعنی آدھا سا گیوں کر لیا تھا۔ رواہ البخاری کتاب الزکوٰۃ۔ صحیح مسلم کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زکوٰۃ بلکہ اس کا 2 گنا روپیہ میں دوں گا۔ حضرت عباس 2 برس کی زکوٰۃ پیشگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے، اس لیے انہوں نے ان تحصیل کرنے والوں کو زکوٰۃ نہ دی۔ بعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ بالفعل ان کو مہلت دو، سال آئندہ ان سے دوہری یعنی 2 برس کی زکوٰۃ وصول کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم فطر کی زکوٰۃ 1 سا اناج یا گیوں یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا زبیب، خشک انگور یا انجیر نکالا کرتے تھے۔ رواہ البخاری کتاب الزکوٰۃ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صدقہ فطر 1 سا
گئیوں یا ایک سا کھجور یا ایک سا جو یا ایک سا زبیب، خشک انگور یا خشک انجیر نکالتے تھے۔ پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آئے اور گئیوں کی آمدنی ہوئی تو کہنے لگے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک مد دوسرے اناج کے 2 مد کے برابر ہے۔ رواہ البخاری کتاب الزکاة۔ زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑے کے مالک 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے وہ باعث اجر ثواب ہیں، بعض کے لیے وہ صرف پردہ ہیں اور بعض کے لیے وبال جان ہیں۔ جن کے لیے گھوڑا اجر و ثواب کا باعث ہے وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی نیت سے اسے پالتا ہے، پھر جہاں خوب چرتی ہوتی ہے، یا فرمایا کہ کسی شاداب جگہ اس کی رسی کو خوب لمبی کر کے باندھتا ہے تاکہ چاروں طرف سے چر سکے، تو گھوڑا اس کی چری کی جگہ سے یا اسی شاداب جگہ سے اپنی رسی کے ساتھ بندھا ہوا جو کچھ بھی کھاتا پیتا ہے، مالک کو اس کی وجہ سے نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اگر وہ گھوڑا اپنی رسی تڑا کر ایک زان یا 2 زان لگائے تو اس کی لید اور اس کے قدموں کے نشانوں میں بھی مالک کے لیے نیکیاں ہیں۔ اور اگر وہ گھوڑا نہر سے گزرے اور اس میں سے پانی پی لے تو اگرچہ مالک نے پانی پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو تو پھر بھی اس سے اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو گھوڑے کو فخر دکھاوے اور اس اہل اسلام کی دشمنی میں باندھتا ہے، تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس جامعہ اور منفرد آیات کے سوا ان کے متعلق اور کچھ نازل نہیں ہوا کہ جو کوئی ایک ذرا برابر بھی نیکی کرے اس کا بدلہ پائے گا، اور جو کوئی ذرا برابر بھی برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا بے شک۔ رواہ البخاری کتاب الجہاد۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو سخت سزا دیے جانے کا بیان۔ حضرت ابو ذر نے بیان کیا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے کہ کعبہ کے رب کی قسم وہی سب سے زیادہ خسارے والے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری حالت کیسی ہے؟ کیا مجھ میں بھی کوئی ایسی بات نظر آئی؟ میری حالت کیسی ہے؟ پھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جا رہے تھے، آپ کو خاموش نہیں کرا سکتا تھا، اور اللہ کی مشیت کے مطابق مجھ پر عجب بے قراری طاری ہو گئی۔ میں نے پھر عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال زیادہ ہے لیکن اس سے وہ مستثنی ہیں، جنہوں نے ان میں سے اس طرح یعنی دائیں اور بائیں بے دریغ مستحقین پر رائے خدا میں خرچ کیا ہوگا۔ رواہ البخاری کتاب الایمان۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تھا اور فرما رہے تھے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اس طرح کھائی کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یا جن الفاظ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اس کی تاکید کے بعد فرمایا کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس اونٹ، گائے یا بکری ہو اور اس کا حق نہ ادا کرتا ہو تو قیامت کے دن اس جانور کو لایا جائے گا دنیا سے زیادہ بڑی اور موٹی تازہ کر کے، پھر وہ اپنے مالک کو اپنے کھروں سے روندے گی اور سینگ سے مارے گی۔ جب آخری جانور اس پر گزرے گا تو پہلا جانور پھر لوٹ کر آئے گا اور اسے اپنے سینگ سے مارے گا اور کھروں سے روندے گا، اس وقت تک یہ سلسلہ برابر قائم رہے گا جب تک لوگوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ رواہ البخاری کتاب الزکاة۔ صدقہ دینے کی رغبت دلانے کا بیان۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے وقت مدینہ منورہ کی کالی پتھروں والی زمین پر چل رہا تھا کہ احد پہاڑ دکھائی دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر مجھے پسند نہیں اگر احد پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس سونا ہو اور مجھ پر ایک رات بھی اس طرح گزر جائے یا 3 رات کہ اس میں 1 دینار بھی میرے پاس باقی بچے سوائے اس کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے محفوظ کر رکھ لوں، میں اس سارے سونے کو اللہ کی مخلوق اور اسی طرح تقسیم کر دوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کیفیت میں ہمیں اپنے ہاتھ سے
لپ بھر کر دکھائی، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک لبیک و سعیدیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ جمع کرنے والے ہی ثواب کی حیثیت سے کم حاصل کرنے والے ہوں گے، سوائے اس کے جو اللہ کے بندوں پر مال اس طرح یعنی کثرت سے کے ساتھ خرچ کرے۔ پھر فرمایا، یہی ٹھہرے رہو ابو ذر، یہاں سے اس وقت تک نہ ہٹنا جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے آواز سنی اور مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی نہ پیش گئی ہو، اس لیے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جانا چاہا، لیکن فوراً ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک یاد آیا کہ یہاں سے نہ ہٹنا، چنانچہ میں وہیں رک گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کی کہ میں نے آواز سنی تھی اور مجھے خطرہ ہو گیا تھا کہ کہیں آپ کو کوئی پریشانی نہ پیش آ جائے۔ پھر مجھے آپ کا ارشاد یاد آیا، اس لیے میں یہیں ٹھہر گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے، میرے پاس آئے تھے اور مجھے خبر دی تھی کہ میری امت کا جو شخص بھی اس حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر اس نے زنا اور چوری بھی کی ہو۔ رواہ البخاری اور کتاب الاستحزان۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک روز میں باہر نکلا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا چل رہے تھے اور آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے میں سمجھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں فرمائیں گے کہ آپ کے ساتھ اس وقت کوئی رہے، اس لیے میں چاند کے سائے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس کے بعد آپ مڑے تو مجھے دیکھا اور دریافت فرمایا کہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ابو ذر، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر یہاں آؤ۔ بیان کیا، پھر میں تھوڑی دیر تک آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں زیادہ مال و دولت جمع کیے ہوئے ہیں، قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور انہوں نے انہیں دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کیا اور اسے بھلے کاموں میں لگایا۔ حضرت ابو ذر نے بیان کیا کہ پھر میں تھوڑی دیر تک میں آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ہموار زمین پر بٹھا دیا جس کے چاروں طرف پتھر تھے اور فرمایا کہ یہاں اس وقت تک بیٹھے رہو جب تک میں تمہارے پاس لوٹ کے آؤں۔ پھر آپ پتھریلی زمین کی طرف چلے گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے اور آپ وہاں رہے اور دیر تک وہیں رہے۔ پھر میں نے آپ سے سنا، آپ یہ کہتے ہوئے تشریف لا رہے تھے کہ چاہے چوری کی ہو چاہے زنا کیا ہو۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھ سے صبر نہیں ہو سکا اور میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پر مجھے قربان کرے، اس پتھریلی زمین کے کنارے آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے تو کسی دوسرے کو آپ سے بات کرتے نہیں دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ پتھریلی زمین حرا کے کنارے وہ مجھ سے ملے اور کہا کہ اپنی امت کو خوشخبری سنا دو کہ جو بھی اس حال میں مرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ اے جبریل، خواہ اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ میں نے پھر عرض کیا کہ خواہ اس نے چوری کی ہو یا زنا کیا ہو؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، ہاں، خواہ اس نے شراب پی ہو۔ رواہ البخاری کتاب الرقاق۔ مال جمع کرنے والوں پر سختی کا بیان۔ حضرت انف بن قیس نے بیان کیا کہ میں قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں سخت بال، موٹے کپڑے اور موٹی جھوٹی حالت میں ایک شخص آیا اور کھڑے ہو کر سلام کیا اور کہا کہ خزانہ جمع کرنے والوں کو اس پتھر کی بشارت ہو جو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس کی چھاتی کی بٹنی پر رکھ دیا جائے گا جو کندھے کی طرف سے پار ہو جائے گا اور کندھے کی پتلی ہڈی پر رکھا جائے گا جو سینے کی طرف سے پار ہو جائے گا۔
اس طرح وہ پتھر برابر ڈھلکتا رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ صاحب چلے گئے اور ایک ستون کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ چلا اور ان کے قریب بیٹھ گیا۔ اب تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ صاحب کون ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی بات قوم نے پسند نہیں کی۔ انہوں نے کہا یہ سب تو بیوقوف ہیں، مجھ سے میرے خلیل نے کہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے خلیل کون ہیں؟ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ابو ذر، کیا احد پہاڑ تو دیکھتا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان تھا کہ اس وقت میں نے سورج کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ کتنا دن ابھی باقی ہے، کیونکہ مجھے آپ کی بات سے یہ خیال گزرا کہ آپ اپنے کسی کام کے لیے مجھے بھیجیں گے۔ میں نے جواب دیا کہ جی ہاں، احد پہاڑ میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو اس کے ثواب پسند نہیں کرتا کہ صرف 3 دینار بچا کر باقی تمام کا تمام اللہ کے راستے میں دے ڈالوں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو کچھ معلوم نہیں کہ یہ دنیا جمع کرنے کی فکر کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، نہ ان کی دنیا سے مانگتا ہوں اور نہ دین کا کوئی مسئلہ ان سے پوچھتا ہوں تاکہ میں اللہ سے جا ملوں۔ رواہ البخاری کتاب الزکاة۔ سخاوت کی فضیلت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میری راہ میں خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا، اور فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، یعنی رات اور دن کے مسلسل خرچ کرنے سے بھی اس میں کمی نہیں ہوتی، اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جس کا وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے، جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے۔ رواہ البخاری کتاب التفسیر۔ پہلے اپنے اوپر، پھر گھر والوں پر، پھر اقربا پر خرچ کرنے کا بیان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کے صحابہ میں سے ایک نے اپنے ایک غلام کو مدبر بنا دیا کہ ان کی موت کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا، چونکہ ان کے پاس ایک سوار اور کوئی مال نہیں تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو 800 درہم میں بیچ دیا اور اس کی قیمت انہیں بیچ دی۔ رواہ البخاری کتاب الاحکام۔ مدبر سے مراد کے غلام کی آزادی اپنی موت سے مشروط کر لیتا ہے، چونکہ غلام کے علاوہ اس کا مال نہیں تھا، اس لیے اسے بیچ دیا، اور پھر دیکھا کہ اس نے تمام مال خرچ کر دیا جس کے سبب ہلاکت میں واقع ہو رہا تھا، اس لیے اس کے قول کو باطل قرار دیا اور اسے توڑ دیا۔ والدین اور دیگر اقربا پر خرچ کرنے کی فضیلت، اور اگرچہ وہ مشرک ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ اپنے کھجور کے باغات کی وجہ سے اور اپنے باغات میں سب سے زیادہ پسند انہیں بیرہ کا باغ تھا۔ یہ باغ مسجد نبی کے بالکل سامنے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر، جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اپنی پیاری سے پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ سورۃ آل عمران۔ یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور مجھے بیرہ کا باغ سب سے زیادہ پیارا ہے، اس لیے میں اسے اللہ کے لیے خیرات کرتا ہوں، اس کی نیکی اور اس کا ذخیرہ آخرت ہونے کا امیدوار ہوں۔ اللہ کے حکم سے جہاں آپ مناسب سمجھیں اسے استعمال کیجیے۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب، یہ تو بڑا ہی آمدنی کا مال ہے، یہ تو بہت ہی نفع بخش ہے، اور جو بات تم نے کہی ہے
میں نے وہ سن لیا اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو دے ڈالو۔ ابو طلحہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کروں گا، چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا کے لڑکوں کو دے دیا۔ رواہ البخاری کتاب الزکاة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک لونڈی آزاد کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں ننہال والوں کو دی جاتی تو وہ تمہیں زیادہ ثواب ملتا، ننہال والوں کو یعنی کہ جو رشتہ دار جس چیز کے حقدار ہیں اس کو دینا۔ رواہ البخاری کتاب الحبہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ یہ فرما رہے تھے کہ صدقہ کرو خواہ اپنے زیور ہی میں سے دو، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا صدقہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند یتیموں کو پر بھی جو ان کے پرورش میں تھے خرچ کیا کرتی تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنے خامد سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ کیا وہ صدقہ بھی مجھ سے کفایت کرے گا جو میں آپ پر اور آپ ان چند یتیموں پر خرچ کروں جو میری سپردگی میں ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم خود جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو۔ آخر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک انصارہ خاتون کو پایا جو میری ہی جیسی ضرورت لے کر موجود تھی، جو ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ پھر ہمارے سامنے سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیجئے کہ کیا وہ صدقہ مجھ سے کفایت کرے گا جسے میں اپنے شوہر اور اپنے زیر تحویل چند یتیم بچوں پر خرچ کر دوں۔ ہم نے بلال سے یہ کہا کہ ہمارا نام نہ لینا۔ وہ اندر گئے اور آپ سے عرض کیا کہ دو عورتیں مسئلہ دریافت کرتی ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ زینب نام کی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کون سی زینب؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بے شک درست ہے، اور انہیں دگنا ثواب ملے گا، ایک قرابت داری کا اور دوسرا خیرات کرنے کا۔ رواہ البخاری کتاب الزکاة۔ حضرت زینب بنت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خاوند اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سے روایت لی۔ متعدد احادیث کے راویہ ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پہلے شوہر کے لڑکوں کے بارے میں ثواب ملے گا اگر میں ان پر خرچ کروں، میں انہیں اس محتاجی میں دیکھ نہیں سکتی، وہ میرے بیٹے ہی تو ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہیں ہر اس چیز کا ثواب ملے گا جو تم ان پر خرچ کرو گی۔ رواہ البخاری کتاب النفقات۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں پر اللہ کا حکم ادا کرنے کی نیت سے خرچ کرے تو اس میں بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ رواہ البخاری کتاب النفقات۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں میری والدہ قتیلہ بنت عبد العزیٰ جو مشرکہ تھی میرے یہاں آئی۔ میں نے ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے یہ بھی کہا کہ وہ مجھ سے ملاقات کی بہت خواہش مند ہیں، تو کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ رواہ البخاری کتاب الاذان۔ میت کے صالح ثواب کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ خیرات کرتی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کر دوں تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ملے گا۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ ہر نیکی صدقہ ہے۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر کوئی چیز کسی کو صدقہ کے لیے میسر نہ ہو تو آپ نے فرمایا پھر اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اس سے خود کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اگر اس میں اس کی طاقت نہ ہو تو کہا کہ نہ کر سکے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اگر وہ بھی یہ بھی نہ کر سکے تو پھر فرمایا کہ پھر بلائی کی طرف لوگوں کو رغبت دلائے، یا کہا کہ بالمعروف کا کرنا عرض کیا، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر برائی سے رکا رہے کہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ رواہ البخاری کتاب الادب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے ہر دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، پھر اگر وہ انسان کے درمیان انصاف کرے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور کسی سواری کے معاملے میں اگر مدد پہنچائے اسی طرح کہ اسے اس پر سوار کرائے تو یا اس کا سامان اٹھا کر رکھ دے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور اچھی بات منہ سے نکالنا بھی ایک صدقہ ہے، اور ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور اگر کوئی راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے تو وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنا زیادہ اجر و ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ رواہ البخاری کتاب الجہاد۔ خرچ کرنے اور نہ کرنے والے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ رواہ البخاری کتاب الزکاۃ۔ اللہ اکبر، اللہ محفوظ۔ صدقہ کرنے کی ترغیب دلانا قبل اس کے کہ کوئی صدقہ لینے والا باقی نہ رہے۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا کہ صدقہ کرو، ایک ایسا زمانہ بھی تم پر آنے والا ہے کہ جب ایک شخص اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا اور کوئی اسے قبول نہیں کرنے والا پائے گا۔ جس کے پاس صدقہ لے کر جائے گا وہ یہ جواب دے گا کہ اگر تم کل اسے لائے ہوتے تو میں قبول کر لیتا، آج تو مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ رواہ البخاری کتاب الزکاۃ۔ مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان پر ہر جوڑ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا واجب ہے۔ اس کا شکر کرنے کے لیے اس نے اس کی ہڈیوں کے جوڑ بنائے جس سے وہ کچھ پکڑ اور کچھ لے دے سکتا ہے۔ جوڑوں کے ذکر کو خاص کیا ہے کیونکہ تصرف اور حرکات اور سکنات میں جوڑوں کا خاص دخل اور عمدہ کارکردگی ہے۔ بے شک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ضرور ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ ایک شخص نے سونے کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا، اور یہ بھی ہوگا کہ ایک مرد کی پناہ میں 40 عورتیں ہو جائیں گی، کیونکہ مردوں کی کمی ہو جائے گی اور عورتوں کی زیادتی ہو جائے گی۔ قیامت کے قریب یا تو عورتوں کی پیدائش بڑھ جائے گی، مرد کم پیدا ہوں گے، یا لڑائیوں کی کثرت سے مردوں کی قلت ہو جائے گی، اور ایسا کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ رواہ البخاری کتاب الزکاۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے مال و دولت کے اس قدر کثرت ہو جائے گی اور لوگ اس قدر مالدار ہو جائیں گے کہ اس وقت صاحب مال کو اس کی فکر ہوگی کہ اس کی زکوٰۃ کون قبول کرے گا، اور اگر کسی کو دینا بھی چاہے گا تو یہ جواب ملے گا تاکہ مجھے اس کی حاجت نہیں۔ قیامت کے قریب جب زمین اپنے خزانے اگل دے گی تب یہ حالت پیش آئے گی۔ رواہ البخاری کتاب الزکاۃ۔ حلال کمائی سے صدقہ قبول ہونے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور برابر بھی خیرات کی اور اللہ تک حلال کمائی ہی کی خیرات پہنچتی ہے تو اللہ سے اسے دائیں ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے اور خیرات کرنے والے کے لیے اسی طرح بڑھاتا رہتا ہے۔
جیسے کوئی تم میں سے اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے تو یہاں تک کہ وہ پہاڑ برابر ہو جاتی ہے۔ رواہ البخاری کتاب التوحید۔ ایک کھجور یا ایک کام کی بات بھی صدقہ ہے اور دوزخ سے آڑ ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، مگر ضرور صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر فرد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، سبحان اللہ، اور پھر وہ دیکھے گا کہ اس کے آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا اور اس کے سامنے آگ ہوگی۔ پس تم میں سے جو شخص بھی چاہے کہ وہ آگ سے بچے تو وہ راہ خدا میں خیرات کرتا رہے، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی ممکن ہو۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے بچو، پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا، پھر فرمایا کہ جہنم سے بچو، اور پھر اس کے بعد چہرہ مبارک پھیر لیا، پھر فرمایا جہنم سے بچو۔ 3 مرتبہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ ہم نے اس سے یہ خیال لیا کہ آپ جہنم کو دیکھ رہے ہیں، پھر فرمایا کہ جہنم سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کے ذریعے ہو سکے، اور جسے یہ بھی نہ ملے تو وہ اسے لوگوں میں سے کسی اچھی بات کہنے کے ذریعے سے ہی جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رواہ البخاری کتاب الرقاق۔ حضرت عدی بن حاتم کی کنیت ابو وہب اور ابو طریف تھی۔ آپ کے والد حاتم کی سخاوت آج بھی ضرب المثل ہے۔ 7ویں سال کے وسط میں وفد کی شکل میں تشریف لائے تھے، بڑے نصرانی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا احترام اور عزت کی۔ جب لوگ مرتد ہوئے تو یہ اسلام پر ثابت قدم رہے اور اپنی قوم کی زکوٰۃ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائی۔ عراق کی فتح میں شامل تھے، پھر کوفہ میں رہے اور جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ 66 ہجری میں 30 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یعنی جب تم نے معلوم کر لیا کہ صدقہ کی فضیلت کو آگ سے بچو اور کسی پر ظلم نہ کرو، اگرچہ آدھی کھجور کے برابر ہو، یہ بھی امکان ہے کہ یہ معنی مراد ہے، یعنی جب تمہیں معلوم ہو چکا کہ قیامت کے دن برے اعمال سے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا اور تمہارے سامنے آگ موجود ہے، تو اب صدقے کو اپنے اور آگ کے درمیان ڈال بنا لو، اگرچہ وہ نصف کھجور ہو۔ بے شک حضرت حمال مزدور کو بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ یعنی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہمیں خیرات کرنے کا حکم ہوا تو ہم مزدوری پر بوجھ اٹھاتے اور اس کی مزدوری صدقہ میں دے دیتے۔ چنانچہ ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ اسی مزدوری سے آدھا سا خیرات لے کر آئے، اور ایک دوسرے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے زیادہ لائے۔ اس پر منافقوں نے کہا کہ اللہ کو یعنی ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اس دوسرے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو محض دکھاوے کے لیے اتنا بہت زیادہ صدقہ دیا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے لوگ جو صدقات کے بارے میں نفلی صدقہ دینے والے مسلمانوں پر طعن کرتے ہیں، اور خصوصاً ان لوگوں پر جنہیں بجزان ان کی محنت مزدوری کے کچھ نہیں ملتا، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے۔ تمسخر انہی کے لیے دکھ کے مارے ہیں۔ سورۃ توبہ۔ رواہ البخاری۔ کیا ہے؟ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم۔ دودھ والا جانور مفت دینے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہی عمدہ ہے
ہدیہ اس دودھ دینے والی اونٹنی کا جس نے ابھی حال ہی میں بچہ جنا ہوا ہے، اور دودھ دینے والی بکری کا جو صبح و شام اپنے دودھ سے برتن بھر دیتی ہے۔ رواہ البخاری کتاب الہبہ۔ سخی اور بخیل کی مثال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال بیان کی کہ دو آدمیوں جیسی ہیں جو جواد ہے، جو لوہے کے جیسے ہاتھ، سینہ اور حلق تک پہنچنے والے ہیں۔ صدقہ دینے والے جب بھی صدقہ کرتا ہے تو اس کے جبہ میں کشادگی ہو جاتی ہے اور اس کی انگلیوں تک بڑھ جاتا ہے اور قدم کے نشانات کو ڈھک لیتا ہے، اور بخیل جب بھی صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا جبہ اسے اور چمٹ جاتا ہے اور ہر حلقہ اپنی جگہ پر جم جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنی مبارک انگلیوں سے اپنے گریبان کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے تھے کہ تم دیکھو گے کہ وہ اس میں وسعت پیدا کرنا چاہے گا لیکن وسعت پیدا نہیں ہوگی۔ رواہ البخاری کتاب اللباس۔ صدقہ دینے والے کو ثواب ہے اگرچہ صدقہ فاجر وغیرہ کو پہنچے۔ منیہا، عربوں کے اصطلاح میں دودھ دینے والی اونٹنی یا کسی بھی ایسے جانور کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے کو کوئی تحفہ کے طور پر دودھ پینے والے کے واسطے دے رہا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں سے کہا کہ مجھے ضرور صدقہ آج رات دینا ہے، چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ناواقفی سے ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آج رات کسی نے چور کو صدقہ دیا۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ دوبارہ صدقہ لے کر نکلا اور اس مرتبہ ایک فاحشہ کے ہاتھ میں دے آیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں میں چرچا ہوا کہ آج رات کسی نے فاحشہ عورت کو صدقہ دے دیا، اور اس شخص نے کہا کہ اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، میں زانیہ کو اپنا صدقہ دے آیا۔ اچھا، آج رات پھر صدقہ نکالوں گا۔ چنانچہ اپنا صدقہ لیے ہوئے وہ پھر نکلا اور اس مرتبہ ایک مالدار کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں کی زبان پر یہ ذکر تھا کہ ایک مالدار کو کسی نے صدقہ دے دیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ، ہم تیرے ہی لیے ہے، میں اپنا صدقہ لا علمی سے چور، فاحشہ اور مالدار کو دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ جہاں تک چور کے ہاتھ میں صدقہ چلے جانے کا سوال ہے تو اس میں اس کا امکان ہے کہ وہ چوری سے رک جائے، اسی طرح فاحشہ کو صدقہ کا مال مل جانے پر اس کا امکان ہے کہ وہ زنا سے رک جائے، اور مالدار کے ہاتھ میں پڑ جانے کا یہ فائدہ ہے کہ اسے عبرت ہو اور پھر وہ جو اللہ عز و جل نے اسے دیا ہے وہ خرچ کرے۔ رواہ البخاری کتاب الزکاۃ۔ بے شک خازن، امانت اور عورت کو صدقہ کا ثواب ملنا جب وہ اپنے شوہر کی اجازت سے، خواہ صاف اجازت ہو یا دستور کے مطابق اجازت ہو، صدقہ دے۔ یعنی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خازن مسلمان امانت دار جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے، اور بعض دفعہ فرمایا کہ وہ چیز پوری طرح دیتا ہے جس کا اسے سرمایہ کے مالک کی طرف سے حکم دیا گیا، اور اس کا دل بھی اس سے خوش ہے اور اس کو دیتا ہے جسے دینے کے لیے مالک نے کہا تھا، تو وہ دینے والا بھی صدقہ دینے والوں میں سے ایک ہے۔ رواہ البخاری کتاب الزکاۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کرے اور اس کی نیت شوہر کی پونجی برباد کرنے کی نہ ہو تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، اور شوہر کو بھی اس کا ثواب ملے گا کہ اسی نے کمایا ہے، اور خزانچی کا بھی یہی حکم ہے، اگر ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ رواہ البخاری کتاب الزکاۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر گھر پر موجود ہو تو کوئی عورت اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ رواہ البخاری کتاب النکاح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت اپنے شوہر کی کمائی میں سے
اس کے حکم کے بغیر دستور کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو اس سے بھی آدھا ثواب ملتا ہے۔ رواہ البخاری کتاب نفقات، یعنی نفلی روزہ نفلی عبادت اور خاوند کی اطاعت عورت کے لیے فرض ہے، اس لیے نفلی عبادت سے پہلے فرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ شوہر ہر دن میں اگر بیوی سے ملاپ چاہے تو عورت کو نفلی روزہ ختم کرنا ہوگا۔ صدقہ کے ساتھ ساتھ دیگر نیک اعمال کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزہ دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ سے ادا کرنے والا بلایا جائے گا، زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلائے جائیں تو مجھے ان سے بحث نہیں۔ آپ یہ فرمائیں کہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ رواہ البخاری کتاب الصوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک جوڑا کسی چیز کا خرچ کیا تو اسے جنت کے داروغہ بلائیں گے کہ جنت کے ہر دروازے کا داروغہ اپنی طرف بلائے گا کہ اے فلاں اس دروازے سے آ۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق بولے یا رسول اللہ، پھر اس شخص کو کوئی خوف نہیں رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوں گے۔ رواہ البخاری کتاب الجہاد وسیر۔ خرچ کرنے کی نیکی کی فضیلت۔ خرچ کرنے کی فضیلت اور شمار کرنے کی کراہت۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کیا کر گنا نہ کر، خرچ کیا کر گنا نہ کر تاکہ تمہیں بھی گن کر نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھ تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ رواہ البخاری کتاب الہبہ۔ تھوڑے صدقے کی فضیلت اور اس کو حقیر نہ جاننے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، ہرگز کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کے لیے معمولی ہدیہ کو بھی حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ رواہ البخاری کتاب الہبہ۔ صدقہ چھپا کر دینے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا، جس دن ان کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اول انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا، تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، چوتھے 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیادی یہی لہی محبت ہے، پانچویں وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے۔ رواہ البخاری کتاب الزکاة۔ آمین یا رب۔ یعنی کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن موجودہ ہدیہ اور تحفہ بھیجنے سے اسے کم جان کر پسے پیش نہ کرے اور نہ رکے، بلکہ اسے تھوڑی سی چیز کی سخاوت کر دے، کیونکہ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، اور جب لگاتار اور مسلسل قلیل ملتا رہے تو وہ کثیر بن جائے گا۔ بے شک خوشحالی اور تندرستی میں صدقہ کرنے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صدقے میں جسے تم صحت کے وقت بخل کے باوجود کرو، تمہیں ایک طرف تفقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید، اور اس صدقہ خیرات میں ڈیل نہ ہونی چاہیے کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تم کہنے لگے کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ تو اب فلاں کا ہو چکا۔ بے شک۔ رواہ البخاری کتاب الزکاۃ۔ اوپر والا ہاتھ دینے والے سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہ آپ منبر پر تشریف رکھتے تھے، آپ نے صدقہ اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کا اور دوسروں سے مانگنے کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والے کا ہے اور نیچے کا ہاتھ مانگنے والے کا ہے۔ رواہ البخاری کتاب الزکاۃ۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور پہلے انہیں وہ دو جو تمہارے بال بچے اور عزیز ہیں، اور بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر آدمی مالدار رہے، اور جو کوئی سوال سے بچنا چاہے گا اسے اللہ بھی محفوظ رکھتا ہے، اور جو دوسروں کے مال سے بے نیاز رہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بے نیازی سے بے نیاز ہی بنا دیتا ہے۔ رواہ البخاری کتاب الزکاۃ۔ حضرت حکیم بن حزام نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور میں نے پھر مانگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، میں نے پھر مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حکیم، یہ دولت بڑی سرسبز اور بہت ہی شیریں ہے، لیکن جو شخص اس سے اپنے دل کو سخی رکھ لے تو اس کی دولت میں برکت ہوتی ہے، اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس کی دولت میں کچھ بھی برکت نہیں ہوگی۔ اس کا حال اس شخص جیسا ہوگا جو کھاتا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ محبوس کیا ہے، اب اس کے بعد میں کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا تاکہ اس دنیا سے میں جدا ہو جاؤں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا معمول دینے کو بلاتے تو وہ لینے سے انکار کر دیتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں ان کا حصہ دینا چاہا تو انہوں نے اس کے لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں تمہیں حکیم بن حزام کے معاملے میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کا حق انہیں دینا چاہا لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ غرض حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی طرح کسی سے بھی کوئی چیز لینے سے ہمیشہ انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے۔ رواہ البخاری کتاب الزکاۃ۔ سوال کرنے کی ممانعت۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور تو میں محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ رواہ البخاری کتاب العلم۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی، اموی خانوادے سے تعلق تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث سے 5 سال قبل پیدا ہوئے، فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اختیار کیا، کاتب وحی رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے شام کے گورنر رہے، پھر حضرت عثمان کے زمانہ میں بھی برقرار رہے، پھر حضرت عثمان کے قصاص کی وجہ سے حضرت علی کی بیعت نہ کی اور شام کو مستقل اپنی ریاست قرار دیا، پھر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وحدت امت کے لیے ان سے صلح کر لی، آپ سے
163 احادیث مروی ہیں، جن میں سے 4 متفق علیہ ہیں۔ صحیح قول کے مطابق 60 ہجری میں وفات پائی۔ مسکین کا بیان جو اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتا اور نہ لوگ اسے مستحق سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جو لوگوں کا چکر کاٹتا پھرتا ہے تاکہ اسے 2 لقمے یا 1 کھجور مل جائے، بلکہ اصلی مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے بے پرواہ ہو جائے۔ اس کا حال بھی کسی کو معلوم نہیں کہ کوئی اسے صدقہ دے اور نہ وہ خود ہاتھ پھیلانے کے لیے اٹھتا ہے۔ رواہ البخاری کتاب الزکاۃ۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا مکروہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ہمیشہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر ذرا بھی گوشت نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر ایک کو اپنے ارادے کے مطابق فہم عطا کرتا ہے، تو فہم کا تغاوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بے شک بسا اوقات بعض صحابہ حدیث سنتے لیکن سوائے ظاہر کے کچھ نہ سمجھ پاتے، جبکہ کوئی اور اس زمانے کا یا بعد والے زمانے کا اس حدیث کو سنتا تو اس سے بہت سے مسائل کا استنباط کر لیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے، اسے بہتر ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائے، چاہے وہ اسے کچھ دے یا نہ دے۔ رواہ البخاری کتاب البیوع۔ بغیر خواہش اور سوال کے لینا جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی چیز عطا فرماتے تو میں عرض کرتا کہ آپ مجھ سے زیادہ محتاج کو دے دیجئے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لے لو، اگر تمہیں کوئی ایسا مال ملے جس پر تمہارا خیال نہ لگا ہو تو اور نہ تم نے اسے مانگا ہو تو اسے قبول کر لیا کرو، اور جو نہ ملے تو اس کی پرواہ نہ کرو اور اس کے پیچھے نہ پڑو۔ رواہ البخاری کتاب الزکاۃ۔ حرص دنیا کی مذمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے انسان کا دل 2 چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور زندگی کی لمبی امید۔ رواہ البخاری کتاب الرقاق۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ 2 چیزیں اس کے اندر بڑھتی ہیں، مال کی محبت اور عمر درازی کی محبت۔ بے شک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔